سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین، جو بندہ بیوہ عورتوں اور غریب لوگوں کی اور ان کی کوشش کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ان کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، ان کا دھیان رکھنے والا ہوتا ہے، مدد کرنے والا ہوتا ہے، اس کو جو اجر ملتا ہے وہ ملتا ہے کالساعی فی سبیل اللہ، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھنے والا اس طرح اجر پاتا ہے جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اجر پاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے انسان کا بہت عظیم رتبہ ہے جی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، ایک تو ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرنے والا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، حضور فرماتے ہیں کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، وہ رات کو عبادت کرنے والا اور تہجد پڑھنے والا جو ساری رات عبادت کرتا ہے تھکتا نہیں ہے، اور وہ بندہ جو مسلسل روزے رکھتا ہے، روزے چھوڑتا نہیں ہے، جس طرح پوری رات عبادت کرنے والا ہے، سارا دن اور ساری آنے والی زندگی روزے رکھنے والا ہے، جو اجر اس کو ملے گا، اسی طرح جو بندہ بیواؤں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی ان کے برابر اجر عطا فرمائے۔ اس قدر عظیم اجر ہے اس آدمی کے لیے۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 2 سماعت فرمائیں گے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہ فی الجنۃ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ پہلے آپ تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہوں گے، میں ایک اشارہ دینے لگا ہوں جو حضور نے اشارہ دیا تھا، اس کے بعد مسئلہ سمجھ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، ایک یہ جو شہادت والی انگلی ہوتی ہے، اور ایک یہ جو درمیان والی انگلی ہے، ان دونوں کو آپ نے ملایا اور ملا کے تھوڑا سا درمیان میں یوں فاصلہ کیا، ذرا سا درمیان میں فاصلہ کر کے نا آپ نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو جتنا ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے، جو بندہ یتیم کی پرورش کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی خبر گیری کرنے والا ہے، قیامت والے دن جنت میں وہ بندہ میرے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہوگا۔ اس قدر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسح رأس یتیم لم یمسحہ الا للہ کان لہ بکل شعرۃ تمر علیہا یدہ حسنات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، جتنے اس کے بال تھے اس کا ہاتھ ان کے اوپر لگا، ایک اس کے ہاتھ رکھنے پر ایک بال کے بدلے میں اللہ اس کو کئی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، نا حدیث پاک کے ذرا الفاظ کے اوپر آپ تھوڑا توجہ دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ کان لہ بکل شعرۃ تمر علیہا یدہ حسنات۔ حسنات حسنتن کا جمع جس کا مطلب ہوتا ہے کئی ساری نیکیاں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے ہے نا، ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گے۔ جو بندہ کسی یتیم کی پرورش کرنے والا ہے، اس کے سر کے اوپر محبت اور پیار کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ، جس آدمی نے کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے فرمایا کہ وہ
اس طرح میرے ساتھ ہوگا جنت میں جس طرح کہ یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے اس کے اوپر ہم توجہ دیں، اس کا اتنا زیادہ ثواب اور اجر ہے، یہ تو آخرت کا ثواب اور اجر ہے نا جو قیامت والے دن اللہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر اس کا اجر اور ثواب کیا ملے گا؟ جو بندہ دوسروں کے بچوں کا خیال کرتا ہے، خاص طور پر اگر وہ یتیم ہو جائیں، بندہ دوسرے یتیموں کا خیال کر رہا ہے، اللہ خود اس انسان کی اولاد کو آنے والی تمام تکلیفوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو تکلیفوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے نا، یا اللہ اس کو فلاں چیز عطا فرما، یا اللہ اس کو صحت عطا فرما، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، جو چیز بندہ دوسرے مسلمان کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے وہ فرشتہ وہی تمام چیزیں اس دعا مانگنے والے کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، وہ فرشتہ اس کے لیے مانگتا ہے۔ تو بہرحال جی ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال کریں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جی کہ جو بندہ یتیم کو کھانا دیتا ہے جی، آخری حدیث ہے جو سنانے لگا ہوں، اس کے اوپر صحیح کر کے توجہ فرمائیں گے ساتھی جی۔ ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آوا یتیمن الی طعامہ و شرابہ، جس نے کسی یتیم کو کھانا یا پینا دیا جی، حضور فرماتے من آوا یتیمن الی طعامہ و شرابہ، جس نے کسی یتیم تک کھانے اور پینے کی چیز پہنچائی ہے، اوجب اللہ لہ الجنت البتہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس انسان کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اوجب اللہ الجنت البتہ، یہ البتہ تاکید کے معنی میں ہے جی، یعنی حضور گویا کہ قسم کے برابر تاکید کر کے فرما رہے ہیں جو بندہ بھی کسی یتیم اور غریب تک کھانا پہنچا دیتا ہے، کھانا پہنچا دیتا ہے، راشن پہنچا دیتا ہے، کپڑا یا اور کوئی اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، الہ العالمین اس انسان کے لیے پکی بات ہے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔